بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری برادری میں جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی تو عجیب سی رسمیں ہوتی جو میں نے نہ کبھی دیکھی تھیں نہ ہی سنی تھیں، اور پھر اس کا حمل 3 ماہ کا ہونے سے پہلے پہلے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا، اور اگر کسی لڑکی کی کوکھ میں بیٹی پل رہی ہوتی تو ظلم کی انتہا کرتے اس کا حمل ضائع کر دیا جاتا، اس کی ممتا کو روند دیا جاتا۔ پھر وہ لڑکی کتنا ہی تڑپے، کتنی ہی منتیں کیوں نہ کرے، اس کی ایک نہ سنی جاتی۔ میں یہ سب دیکھتے بہت خوفزدہ تھی اور اندر ہی اندر اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ میرا شوہر بانجھ ہو، میں نہیں بلکہ میرا شوہر بانجھ ہو، کیونکہ یہاں جو عورت بانجھ ہوتی شوہر اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا تھا، بلکہ دوسری شادی کر لیتا اور پہلی بیوی بطور ملازمہ رہ جاتی، اور جو عورت بیٹا پیدا کرتی اسے رانی سمجھا جاتا۔ اس سے میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر بانجھ ہو تاکہ وہ دوسری شادی نہ کر سکے، اور نہ ہی اس بیٹا بیٹی کی جنگ میں اللہ نہ کرے کہ میری گود اجڑے، کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور اپنی ہی اولاد کے ساتھ یہ ظلم دیکھ نہیں سکتی تھی کہ اسے پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جائے۔ لیکن کبھی کبھی دعائیں پلٹ جاتی ہیں، جیسے میری پلٹ گئیں۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رویا۔ میں نے پہلے سوچا کہ یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لوں یا پھر کہیں بھاگ جاؤں، پر ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ میرے شوہر جس برادری سے تعلق رکھتے وہ بہت سخت تھی، بھاگنے والی عورت کو مار دیا جاتا، اور اگر میں یہ بات چھپاتی اور اگر بیٹی ہونے کے بعد اسے مار دیتے تو میں کیا کرتی؟ یہ سوچ سوچ کر میری تو جان نکل رہی تھی۔ پھر ایک دن میرا کھانے کو دیکھ کر جی متلانے لگا اور میں اٹھ کر وہاں سے نکل آئی۔ یہ دیکھ کر میرا شوہر میرے پیچھے آیا اور اسے دیکھتے میرا رنگ زرد ہو گیا۔ جب وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس کے کہنے پر میں نے نم لہجے میں کہا، میں حاملہ ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے سینے سے لگا لیا، بہت خوش ہوا۔ پھر جو بولا اسے سنتے میری روح کانپ گئی۔ وہ بولے کہ میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی سوچ لیا ہے۔ یہ سنتے میری مزید جان جانے لگی کہ اگر بیٹی ہوئی تو۔ اگلے دن ہی برادری میں مٹھائیاں تقسیم ہونے لگی کہ میں حاملہ ہوں، جبکہ اندر ہی اندر میرا خون الاؤ کی طرح کھول رہا تھا، کیونکہ ہر عورت مجھے بیٹا پیدا کرنے کے الگ الگ ٹوٹکے اور نسخے بتا رہی تھی، جبکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان عقل کے اندھوں کی عقل اور سوچ پر ماتم کروں، لیکن میں خاموش رہی۔ میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ شروع کے دن گزرے اور 1 مہینہ ہوا تو وہ مجھے گاؤں کے کلینک میں ہی الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے لے کر گیا۔ پھر وہ ہوا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ میرے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے جب مجھے پتا چلا کہ میرے پیٹ میں بیٹی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرا بچہ نہ مارو، میں اسے پیدا کر کے اپنے گھر والوں کو دے دوں گی، پر اسے مت مارو۔ لیکن اس کے تاثرات بہت سرد اور سخت تھے۔ وہ مجھے کوئی ظالم دیو لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ نہ کہا اور مجھے اپنے ساتھ واپس گھر لے آیا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، کچھ کھانے پینے سے بھی ڈر لگتا۔ مجھے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ پھر ایک سوچ میرے ذہن میں آئی جسے سوچتے میری روح کانپنے لگی۔ اگر میرا شوہر مجھ پر رحم کھا کر دل نرم کر کے یہ بیٹی دنیا میں آنے بھی دیتا ہے، لیکن اگر بعد میں کسی کو پتا چلتا اور میری بیٹی کو کچھ ہوتا تو میں کیا کرتی؟ میں نے اپنی ممتا مار کر فیصلہ کیا کہ میں اپنا بچہ ضائع کر دوں گی۔ رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں اپنا حمل ضائع کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو میرا شوہر جو کھانا کھا رہا تھا اس کا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا اور وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے تیور غضبناک ہو گئے اور سامنے رکھا کھانا کھسکا کر پانی کا گلاس زور سے زمین پر پھینکا۔ میں ڈر گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، ایسا سوچنا بھی مت، یہ بچی اس دنیا میں ضرور آئے گی، اور اگر تم نے ایسا سوچا تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور کہتے ساتھ کمرے سے نکل گئے، جبکہ میں ایک بار پھر رونے لگی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن اندر ہی اندر میرے کلیجے پر ٹھنڈی پھوار سی برسی تھی۔ دل یکدم پرسکون ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ گاؤں کی عورتیں جب میں اکیلی ہوتی تو مجھ سے آ کر خیر خیریت پوچھتی، میری خدمت کرتی،
جبکہ اتنا خیال کسی بیٹے جننے والی کا بھی نہیں رکھا جاتا تھا۔ میں منع کرتی تو وہ چپ کروا دیتی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ جب دوپہر میں کمر درد کی وجہ سے میں سو گئی، شام کے پہر میری آنکھ کھلی تو پانی کی پیاس لگی، لیکن جگ خالی تھا۔ میں پانی لینے کے لیے کچن میں گئی تو اندر سے آتی آوازوں پر ہاتھ سے بے ساختہ جگ چھوٹ گیا۔ میں نے خوف سے کانپتے اپنے قدم واپس روک لیے۔ میری ملازمہ آواز پر سیدھی ہوتی پریشانی سے میرے پیچھے آئی، پر میں کمرے میں بند ہو گئی۔ جو حقیقت میں باہر سے سن کے آ رہی تھی وہ میرے اعصاب چٹخا رہی تھی۔ پوری برادری میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ میں 2 جڑواں بیٹے جننے والی ہوں، جبکہ میرے پیٹ میں تو بیٹی تھی، اور یہ جھوٹ بولنے والا میرا شوہر ہی تھا، جسے خود بیٹیوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ ایسا یقیناً میری بچی کو دنیا میں لانے کے لیے کر رہے تھے، لیکن کیوں؟ اور جب وہ بچی دنیا میں آ جاتی تو کیسے چھپاتے؟ پھر 9 ماہ بہت جلدی گزر گئے۔ میں نے ایک نہیں 2 سفید صحت مند بیٹیوں کو جنم دیا۔ بچیاں میرے پاس تھیں، لیکن مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ تب ٹوٹے جب پورے گاؤں میں میلہ لگنے جیسا سما ہو گیا۔ سب میری بیٹی کی پیدائش کی خوشی منا رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط فہمی کی بنا پر ہو رہا ہے، لیکن میں حقیقت سے انجان تھی کہ یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑا کھیل، جس کا اندازہ مجھے آگے جا کر ہونے والا تھا۔ پھر وقت بہت جلدی گزرنے لگا اور میں نے 4 سال میں 3 بیٹیاں جنم دیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر مطمئن ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک سب کچھ الٹ گیا۔ یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ جیسے ہی میری بڑی بیٹی 12 سال کی ہوئی، میرے شوہر نے… میرا نام لمز ہے، میری عمر 32 سال ہے اور میں کراچی شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے شوہر کا نام ایان ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا دل کی بیماری کے مریض تھے اور ڈاکٹر نے کوئی بھی کام کرنے سے یا ذہنی دباؤ سے منع کیا تھا۔ میری ایک بڑی بہن تھی جس کا نام ہاجرہ تھا اور ایک چھوٹا بھائی جس کا نام سکندر ہے۔ میری بڑی بہن کی شادی ابو کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی جو دوسرے ملک میں رہتے تھے، لیکن شادی کے 4 ماہ کے بعد ہی میری آپی کا انتقال ہو گیا۔ وہ امید سے تھی اور ڈاکٹر نے کچھ پیچیدگیاں بتائی تھیں، اسی مسئلے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر ہم پر کسی بوم کی طرح گری تھی۔ میری آپی کے انتقال کے بعد ابو کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ اس وقت میں 16 کی تھی۔ ابو کو میری فکر ہونے لگی کیونکہ میں بن ماں کی بچی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی 15 سال کا تھا، وہ لڑکا تھا، معاشرے میں رہ جاتا، پر میرا کیا ہوتا؟ اسی لیے ابا نے ہر جگہ میرے رشتے کی بابت کہہ دیا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں بہت روئی کہ مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، پر وہ نہ مانے اور مجھے جذباتی طور پر مجبور کیا کہ میں شادی کر لوں۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ تب ٹوٹے جب میرا رشتہ آیا اور ابو نے طے بھی کر دیا۔ اصل صدمے کی بات یہ تھی کہ جس سے میری شادی طے پائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مجھ سے 9 سال بڑے میرے بہنوئی ہی تھے جن سے میری آپی کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے اس بات پر بہت احتجاج کیا۔ ابو وہ میرے بہنوئی ہیں، پر میری کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ابو نے کہا کہ جب بہن تھی تب بہنوئی تھا، اب بہنوئی نہیں، تمہارا شوہر ہے۔ میں مجبور تھی اور ابو کی طبیعت کو دیکھتے انہیں مزید پریشانی نہیں دے سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد ہی میرا ویڈیو کال پر نکاح ہو گیا اور رخصتی میرے 18 برس کے ہونے کے بعد طے پائی۔ ان 2 سال کے وقفے میں میرے شوہر نے مجھ سے ایک بار بھی صحیح سے بات نہ کی، نہ ہی مجھے اپنی جانب راغب کیا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو ابو نے بتایا وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ میں مزید ڈر گئی، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ اب وہ لوگ پاکستان میں ہی اپنے گاؤں میں رہیں گے۔ میں اس بات کو لے کر بہت خوش ہوئی، لیکن گاؤں کے نام پر دل اداس ہو گیا۔ مجھے گاؤں کی زندگی پسند نہیں تھی، لیکن ان کے پاکستان آنے کے بعد ہی میری سادگی سے رخصتی ہو گئی۔ میں گاؤں آئی تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرے شوہر کا گھر نہیں، کوٹھی تھی اور نوکروں چاکروں کی بھرمار تھی۔ میرا وہاں پرتپاک استقبال ہوا۔ مجھے میرے شوہر کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ لیا دیا سا تھا۔ دن گزرنے لگے، لیکن وہ صرف مجھ سے کام کے وقت بات کرتے، میری ضروریات کا خیال رکھتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میری خدمت کے لیے ایک خاص پرانی ملازمہ مقرر تھی، جبکہ باقی گاؤں کی بزرگ عورتیں شام میں کوٹھی پر ہی موجود ہوتی تھیں تاکہ گاؤں کی روایات
اور باقی چیزوں کے بارے میں بتا سکیں۔ اسی دوران گاؤں کی ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا دیکھتے میں خوفزدہ ہو گئی۔ جب اس کے امید سے ہونے کی خبر ملی تو وہ بجائے خوش ہونے کے رو رہی تھی۔ میں اس کی ایسی حالت کی وجہ سے انجان تھی، جبکہ کچھ بزرگ عورتیں اس پر غصہ کر رہی تھیں اور کچھ پیار سے سمجھا رہی تھیں۔ اس کے چاروں طرف کچھ پڑھ کر کاٹ کیا جا رہا تھا۔ میں حیران پریشان سی یہ منظر دیکھ رہی تھی جب وہاں کی عورت نے میری پریشانی سمجھتے مجھے بتایا کہ یہ حاملہ ہونے کے 15 دن کے بعد کیا جاتا ہے، اس سے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ اس عورت کی بات سنتے میں نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھلا اولاد بیٹی ہوگی یا بیٹا، اس کا اختیار اللہ نے کب انسان کے ہاتھ میں دیا ہے؟ میں نے مکانگی میں کہا، بیٹا ہو یا بیٹی کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا کہنا تھا کہ وہاں ساری عورتیں پلٹ کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ جب درمیان میں بیٹھی وہ روتی حاملہ لڑکی چیخی جو میری ہی ہم عمر تھی اور چیختے ہوئے بولی، بیٹا ہو تو اسے دنیا میں آنے کا حق دیا جاتا ہے، ورنہ باہر دیا جاتا ہے۔ یہ سنتے مجھے سانپ سونک گیا۔ میں بے یقینی سے سب کو دیکھنے لگی۔ میرے دل کی حالت عجیب ہونے لگی۔ میں فوراً وہاں سے نکل گئی، بھاگتے ہوئے کوٹھی کے اندر گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر مجھے بھی رونا آنے لگا اور میں کمرے میں ہی صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنے میں میرے شوہر آ گئے اور مجھے روتے دیکھ کر میرے برابر ہی بیٹھتے ہوئے میری پریشانی پوچھنے لگے، تو میں نے انہیں امید سے دیکھا کہ شاید وہ ساری باتیں جھٹلا دیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہاں اگر عورت بیٹی پیدا کرے تو کیا ہوتا ہے؟ میرا پوچھنا تھا کہ میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے اور وہ بولے، یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ بولے، ہمارے ہاں روایت ہے کہ 3 بیٹے سے پہلے بیٹی نہیں جنی جاتی۔ میں نے بے یقینی سے اپنے تعلیم یافتہ شوہر کو دیکھا اور کہا، یہ عورت کے اختیار میں تو نہیں، اگر پہلی اولاد بیٹی ہو تو وہ بولے تو پھر ایبارشن کروا دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ سنتے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، میں کسی روایت کی پیروکار نہیں۔ تو میرے شوہر نے غصے سے میرا بازو دبوچا اور بولے، جو روایت کے خلاف جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے۔ میں سہم گئی اور خاموش ہو گئی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ میں بانجھ ہو جاؤں، تو میری ملازمہ سن کر رو دی اور بولی، بی بی جی ایسی دعا نہیں کرتے۔ پھر اس نے مجھے بیٹا پیدا نہ کرنے والی عورتوں کا انجام بتایا تو میں ڈر گئی اور پھر دعا تبدیل کر دی۔ میں نے، یا اللہ میرا شوہر بانجھ ہو جائے، لیکن میری وہ دعا بھی قبول نہ ہوئی۔ میں حاملہ ہو گئی، لیکن جب میں نے اپنا حمل ضائع کرنے کا کہا تو میرے شوہر نے منع کر دیا۔ میں اسی خوف کے زیر اثر تھی جب مجھ پر ایک بہت بڑی حقیقت کھلی، جسے جاننے کے بعد مجھے اپنے شوہر سے گھن آنے لگی، نفرت ہونے لگی کہ وہ اتنا گر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اٹھاتی یا یہاں سے فرار حاصل کرتی، میرے ابو کا انتقال ہو گیا اور میرے شوہر نے اچھی تعلیم کے لیے میرے چھوٹے بھائی کو باہر بھیج دیا۔ میں جتنا غم کرتی کم تھا۔ میں مجبور تھی نباہ کرنے کے لیے اور کر بھی رہی تھی۔ میں 3 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی، لیکن ایک بات نے مجھے بہت پریشان کیا تھا کہ جب بھی میں حاملہ ہوتی میرے آگے پیچھے ملازمین اور گاؤں کی بزرگ عورتیں آتی، لیکن اور جب اولاد ہو جاتی تو پھر کوئی پلٹ کر بھی نہ آتا۔ نہ ہی میری بچیوں کو کہیں باہر جانے کی اجازت تھی۔ لیکن میرے شوہر میری بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ان کو خود پڑھاتے، اپنے ساتھ شہر لے کر جاتے، لیکن کوٹھی کے باہر نکلنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں مطمئن ہو گئی تھی، اور اگر اعتراض ہوتا بھی تو میں کیا کر لیتی، کیونکہ شادی کے اتنے سال کے بعد بھی میرے شوہر کو مجھ سے محبت تو ہو گئی تھی، پر میں اب تک ان سے محبت نہیں کر سکی تھی۔ ان کی جو سچائی میرے سامنے آئی تھی اس نے میرے دل میں محبت کی آنچ کو بالکل ٹھنڈا کر دیا تھا۔ جب اچانک میری بیٹیوں کی 12ویں سالگرہ آتے ہی میرے شوہر اس کے سوتے وجود کو اٹھا کر رات کے سیاہ پہر چھپاتے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ان کے پیچھے بھاگی۔ اوپر سے باہر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ باہر کا منظر جان نکال دینے والا ہی تھا۔ میں باہر بھاگی، پر جب تک بات ہاتھ سے نکل چکی تھی مجھے کچھ سمجھ نہ آیا میں کیا کروں۔ جب میں فون کرنے واپس اندر آئی، لیکن ایک کمرے کے باہر میرے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ وہاں میری ملازمہ تھی جو ہر لمحے میرے ساتھ رہی تھی، جسے گھر کے اندر رکھا گیا تھا، بہت خاص اور وفادار ملازمہ۔ اندر سے دوسری ملازمہ کی بھی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ رکی۔ ان کی آواز پر نہیں،
ان کی بات پر تھی۔ وہ دونوں جو بات کر رہی تھیں اس کو سنتے میرا جسم سن ہونے لگا تھا۔ میں اگلے لمحے ہی اندر داخل ہوئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میری ملازمہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے اپنی ملازمہ سے چلاتے ہوئے کہا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، پہلے تو وہ ڈر گئی اور منع کرنے لگی، لیکن پھر میرے خطرناک تیور دیکھ کر ساری حقیقت بول دی، جسے سنتے میں لہرا کر زمین پر گری اور چند لمحوں کے بعد ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی، کیونکہ اب میرے پاس کچھ بچہ ہی نہیں تھا۔ میری سوچنے سمجھ کی صلاحیت بھی مفلوج ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلی نظر میری گھڑی پر پڑی جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اٹھتے ساتھ چلانے لگی جب میرے شوہر نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور سختی سے کہا، چپ ہو جاؤ۔ لیکن میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور اگلے ہی لمحے میرا ہاتھ اٹھا اور ان کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے گئے جب میں چلائی، آپ کے جیسے باپ ہونے سے بہتر تھا وہ یتیم ہو جاتی۔ ارے کون اپنی بیٹیوں کا سودا کرتا ہے؟ یہ ہے آپ کی تعلیم اور غیرت کہ اپنی بیٹیوں کا سودا کر دیا؟ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ میرے شوہر بت بنے مجھے سن رہے تھے۔ میں دوبارہ چلائی، میں کوئی جاہل اجاٹ ہرگز نہیں ہوں جو آپ کی اور آپ کی گھٹیا روایت کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھیٹ چڑھا دوں گی۔ اگر میری بیٹیوں کو کچھ ہوا تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ میں بولی تو میرے شوہر نے سختی سے میرا بازو تھاما اور دھارے۔ میں ایک دم چپ ہو گئی۔ پھر وہ غصے سے بولے، یہ سب کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں، کس نے کہا تم سے یہ؟ بتاؤ مجھے کس نے کہا تم سے یہ؟ میں ان کی بات سنتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری بیٹیاں مجھے واپس لا دیں۔ جب وہ مجھ سے بولے، پہلے مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ تو میں نے روتے ہوئے سب بات بتا دی، وہ بھی جو میں نے 12 سال پہلے حقیقت سنی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں کچن کے دروازے پر تھی جب ملازمہ سے سچ سنا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ خاندانی ملازمہ ہے۔ وہ میرے شوہر کے ساتھ باہر ملک بھی گئی تھی۔ وہ عمر رسیدہ تھی اور میری بہن کی شادی کے بعد وہی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے شوہر میری بہن سے بہت محبت کرتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن وہاں رہ کر بھی روایت نہ توڑ سکے اور جب میری بہن حاملہ ہوئی تو اس کا حمل ضائع کروا دیا۔ اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ خدا کا قہر پھر ایسا ٹوٹے کہ بیٹوں پر غرور کرنے والے کرتے رہ گئے اور برادری کے مردوں کو بیٹا پیدا کرنے کے لیے عورتیں ملنا ہی بند ہو گئیں۔ یعنی برادری کے مرد بوڑھے ہونے لگے پر انہیں شادی کے لیے عورت ہی نہ ملتی، اور اپنی برادری میں انہوں نے کوئی عورت یا لڑکی رہنے ہی کہاں دی تھی۔ ایسے میں میرے شوہر نے بڑے ہونے کے ناطے قربانی دی اور بیٹیاں پیدا کیں تاکہ ان کے بالغ ہوتے ہی ان کی شادی برادری کے مردوں سے کر سکیں، جبکہ اتنی گھٹیا سوچ سننے کے بعد میرا دل کیا کہ میں اپنے شوہر کو قتل کر دوں۔ میں نفرت سے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا رہی تھی جبکہ وہ دنگ مجھے حیرت سے سن رہے تھے۔ اگلے لمحے ہی انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ باہر لے کر گئے اور گاڑی میں بٹھاتے سنجیدگی سے گاڑی چلا دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میری جان نکلنے لگی۔ کل رات میں نے جو منظر دیکھا تھا کہ میری معصوم بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہ یاد کرتے نئے سرے سے میری جان نکل رہی تھی۔ کل میرے شوہر میری بیٹیوں کو کپڑے میں لپیٹ کر گاڑی میں کسی بے جان شے کی طرح ڈال رہے تھے۔ میں رو رہی تھی جبکہ میرے شوہر خاموشی سے گاڑی چلا رہے تھے۔ جب 3 گھنٹے مستقل ڈرائیونگ کے بعد انہوں نے خاموشی توڑی اور بولے، میں تمہاری بہن سے بہت محبت کرتا تھا، بیٹا ہو یا بیٹی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے لیے میری دونوں اولاد برابر تھی، لیکن جب وہ حاملہ ہوئی تو میں نے اسے الٹرا ساؤنڈ کروانے سے بھی منع کیا تھا، لیکن اسی کو یہ جاننے کا تجسس تھا۔ میں جب دوسرے شہر کسی کام سے گیا تو اس نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کروایا اور یہ بات خوشی خوشی سب کو بتائی، کیونکہ وہ میرے باپ کی گندی روایات سے ناواقف تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ پھر میرے باپ نے بہت خاموشی سے اسے ملازمہ کے ہاتھوں تمہاری بہن کے دودھ میں حمل ضائع کرنے والی دوائی پلوا دی۔ تمہاری بہن کی پہلی اولاد تھی، اسے بہت پیچیدگیاں تھی۔ وہ دوائی بچے کے ساتھ اس پر بھی اثر کر گئی اور وہ کہتے کہتے رک گئے۔ میں سانس روکے انہیں سن رہی تھی۔ ان کی آواز اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ میں نے اب تک اپنے باپ کو معاف نہیں کیا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر تم سے میری شادی ہو گئی
اور مجھے تم سے بھی محبت ہو گئی، اسی لیے جب تم سے اولاد ہونے والی تھی میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ میرے ہاں 2 جڑواں بیٹے ہونے والے ہیں، اور جب بچوں کی پیدائش ہو گئی تو کسی کو دیکھنے نہ دیا کہ منت ہے، لیکن کب تک یہ بات چھپتی؟ گھر کے ملازمین کے سوا یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی۔ انہی میں سے کسی نے یہ بات گاؤں میں باہر پھیلا دی، جس کی وجہ سے راتوں رات مجھے اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلنا پڑا، کیونکہ میرے باپ کی سربراہی میں ان کی بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی تھیں، تو وہ میری بیٹی کو کیوں بخشتے؟ اسی لیے تم سے سب چھپا کر یہ سب کیا میں نے، لیکن اس ملازمہ نے یہ ڈرامہ جھوٹ کیوں کہا یہ میں پتہ لگا لوں گا۔ گاڑی شہر کے پر رونق علاقے میں روک کر انہوں نے بات ختم کی، میں باہر نکل گئی۔ وہ مجھے لیے ایک بنگلے میں داخل ہوئے، جہاں سامنے دیکھتے ہی مسرت سے میری چیخ نکل گئی۔ میری بیٹیاں کسی نوجوان کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں، میرا بھائی تھا، میرا اپنا بھائی۔ میری بیٹیاں سلامت تھیں۔ میری ملازمہ نے وہ جھوٹ جان بوجھ کر بولے تھے، کیونکہ جوانی میں اس کی بھی 3 بیٹیاں پیدائش سے پہلے ماری گئی تھیں۔ میں کبھی کبھی خود سے شرمندہ ہوتی ہوں اور اپنے شوہر سے بھی معافی مانگتی ہوں کہ کتنے ہی سال میں نے بے وجہ ان سے نفرت کی۔ ہم پاکستان چھوڑ کر باہر شفٹ ہو گئے ہیں، جبکہ معلوم ہوا ہے کہ گاؤں سے بھی کثیر تعداد میں لوگ شہر ہجرت کر گئے ہیں۔ روایات کا زور اب ٹوٹ چکا ہے، لیکن اب بھی بہت سے لوگ پتھر پر لکیر پیٹ رہے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، اپنے بڑوں کی ان روایتوں پر نہ چلیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، اس کا استعمال کریں اور اللہ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔